الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ قرآن کے تعلق سے مختلف مجلسوں میں کئی عنوان کے تحت گفتگو کی جا چکی ہے۔ آج تھوڑی بات تفسیر قرآن کے تعلق سے بھی سمجھ لی جائے۔ تفسیر یہ لفظ فسر سے نکلا ہے، جس کے معنی آتے ہیں کھولنا، اور اصطلاح میں تفسیر کہتے ہیں قرآن کے معانی، اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کر بیان کرنے کے۔ جس فن میں قرآن کے معانی کی وضاحت کی جائے، اس کے احکام کو واضح طور پر بیان کیا جائے، اس کی حکمتوں کو کھول دیا جائے، اس فن کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ اب آیات قرآنیہ کی تفسیر کے کئی ماخذ ہیں، جن میں پہلا ماخذ ہے خود قرآن، کہ قرآن کریم کی آیت کی تفسیر قرآن سے کی جائے، جسے تفسیر القرآن بالقرآن کہا جاتا ہے۔ ایک آیت میں مکمل وضاحت نہیں ہوتی، اس کی وضاحت کے لیے دوسری آیت کو دیکھا جاتا ہے تو بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ کی پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حمد کا بیان کیا، اس کے بعد اپنی عبادت کا بیان کیا، اس کے بعد صراط مستقیم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ خود وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ تو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ آیت کریمہ میں موجود نہیں ہے۔ اب قرآن کی جب دوسری آیت دیکھی جاتی ہے تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور وہ آیت ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہی اللہ کے وہ بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو صراط الذین انعمت علیہم میں اللہ کے وہ بندے کون ہیں ان کا علم نہیں تھا، اس میں وضاحت نہیں تھی۔ دوسری آیت سے منعم علیہم کی وضاحت ہو گئی، تو یہ ہے تفسیر قرآن کی قرآن ہی کے ذریعے سے۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ آپ پر متوجہ ہوئے، آپ کی توبہ قبول کی۔ اب یہاں یہ تو بتا دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رب سے چند کلمات سیکھے، لیکن وہ کلمات کیا ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کا درخت کھایا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کی ہے، تو اس توبہ کے سلسلے میں اللہ فرماتے کہ چند کلمات سیکھ کر انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ لیکن وہ چند کلمات ہیں کیا، اس کا آیت کریمہ میں بیان نہیں ہے، بس اتنا فرمایا گیا کلمات فتاب علیہ، کے چند کلمات سیکھے۔ جب قرآن میں غور کیا اور آیات کریمہ کو دیکھا تو وہ چند کلمات کیا تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھے ہیں، اور ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگی ہے اور بارگاہ الہی میں وہ دعا قبول ہوئی ہے، وہ دوسری آیت کریمہ سے واضح ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قال، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا رب کی نافرمانی کر کے، اور یہ نافرمانی بھی بھول تھی، جیسے اللہ خود فرماتے ہیں فَنَسِيَ آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ نسی آدم، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے، جیسا کہ آپ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں، تو ہم تو خسارے والے ہو جائیں گے۔ تو کلمات فتاب علیہ میں جو کلمات واضح نہیں تھے وہ دوسری آیت کریمہ سے واضح ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ سے کیا سیکھا ہے، یہ الفاظ سیکھے جو بھی آیت کریمہ میں بیان کیے گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ کلمات سیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے۔ تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات میں جو کلمات کی وضاحت نہیں تھی وہ دوسرے آیت کریمہ قَالَ رَبَّنَا سے واضح ہو گئی۔ تو یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب یہ سچے کون لوگ ہیں؟ آیت کریمہ میں یہ بات واضح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی خود قرآن میں بیان فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، یعنی اس کے علاوہ اور بھی نیکی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، لیکن نیکی کرنے والا انسان وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان کا بیان کیا گیا۔ پھر نماز اور زکوٰۃ کا بیان کیا گیا، جو نماز ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور عہدوں کی پاسداری کریں، جب وہ کسی سے عہد کر لیں تو اس کو نبھائیں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، ایسے ہی والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، جو خوشحالی میں، بیماری میں اور لڑائی کے وقت ثابت قدم رہیں، صبر کرتے ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقین ہیں۔ تو کونوا مع الصادقین میں یہ بات نہیں بتائی گئی تھی کہ سچے کون لوگ ہیں، مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرما دی کہ جن بندوں کے اندر یہ صفات ہوں گے وہ سچے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اٹھانی چاہیے، انہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم کی آیت کی تشریح خود قرآن کریم سے ہو جاتی ہے، ایسے ہی قرآن کریم کی تفسیر اگر قرآن کریم کی دوسری آیات سے نہ ہو، پھر دوسرا ماخذ ہے تفسیر کرنے کا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی لیے بھیجا بھی ہے، ورنہ تو کتاب نازل کر دی جاتی۔ لیکن کسی بھی کتاب کا سمجھنا سمجھانے والے پر موقوف ہوتا ہے۔ خالص کتاب دیکھ کر کوئی آدمی کسی بات کو نہیں سمجھ سکتا، اساتذہ کا ہونا ضروری ہے۔ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر کوئی آدمی اگر اپنی دکان کھول کر بیٹھ جائے اور لوگوں کا علاج شروع کر دے تو وہ سوائے قبرستان آباد کرنے کے کوئی دوسرا کام نہیں کرے گا، اس میں پریکٹیکل ضروری ہے، پریکٹس کرے گا، کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں سیکھے گا، اور پھر سیکھنے کے بعد بھی لازم ہے حکومت کے اعتبار سے کہ وہ کسی ہاسپٹل وغیرہ میں کام کرے، اس کے بعد اسے اجازت ملتی ہے کہ اپنی دکان پر بیماروں کا علاج کرے۔ تو خالص کتابیں پڑھ کر
جب دنیا کا کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تو شریعت کا کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ جب تک کہ وہ کسی ماہر استاد سے نہ سیکھ لیا گیا ہو۔ جب قرآن کریم اللہ نے نازل کیا تو عرب کے لوگ وہاں موجود تھے جو عربی جانتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تعلیم دی ہے، جیسا کہ خود اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ایک رسول انہی میں سے بھیج دیا، اور رسول کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، جو لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرے، وہ تلاوت ہے الفاظ بیان کر دے گی، اور آگے کیا فرمایا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کی صفائی بھی کریں، ان کے اخلاق کو بھی سنواریں، اور بھی فرمایا يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، لوگوں کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم بھی دیں۔ تو جب تلاوت آیات تلاوت قرآن پہلے ہو گیا، پھر تعلیم کتاب کی ضرورت کیا تھی؟ تو تعلیم کتاب یہ ہے کہ اس کے معانی کو امت کے سامنے اور لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کا کلام ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، وہ نبی کی تشریح کا محتاج ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، اور یہاں آگے آیات میں آیا ہے شروع ہی میں یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، تو نماز قائم کریں۔ اب نماز قائم کس طرح کی جائے گی؟ یہ ہم نبی کے محتاج ہیں۔ قرآن میں کہیں رکوع کا تذکرہ مل جاتا ہے، سجدے کا تذکرہ مل جاتا ہے، لیکن نیت کس طرح باندھنی ہے؟ اور پھر رکوع فرما دے گا رکوع کرو، اب رکوع کس انداز سے کیا جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ کس طرح کیا جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اور پھر کیا پڑھا جائے گا؟ تحیات میں جب بیٹھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ پورے قرآن میں تحیات کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور بغیر تحیات کے نماز نہیں ہوتی ہے، تحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ ایسے ہی درود شریف، پورے قرآن میں آپ کو درود نہیں ملے گا جب نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ بہرحال اب شروع میں ہم نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، پوری نماز پورے قرآن میں آپ دیکھیں کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ رسول اللہ کے تشریح کے ہم محتاج ہیں، آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم قرآن پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے خود بیان فرما دیا، ایسے اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے ذکر، یہاں ذکر سے مراد ہے قرآن کو نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ اس کی وضاحت کریں، لوگوں کے سامنے اسے کھول کر بیان کریں۔ تو قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے قرآن نبی پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ نبی امت کے سامنے اس کی تشریح فرمائیں اور اس کی وضاحت کریں۔ اب بہت سے لوگ دنیا میں ایسا پیدا ہو گئے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ موجودہ زمانے کے بہت سے متجددین ہیں جو مشرق سے، مغرب والوں سے اور یورپ والوں سے مرغوب ہو کر اس طرح کی اپنی زبان سے باتیں کرتے ہیں جو صریح شریعت کے خلاف ہیں۔ اب عجیب معاملہ، اس میں تو کسی منطق کی ضرورت ہے ہی نہیں، جس ذات پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے وہ تو نہ سمجھے اور ایک عام آدمی سمجھ لے، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ قرآن کو کون سمجھے گا جس پر اللہ نے کتاب کو نازل فرمایا ہے، اور وہ کہتے گا محتاج ہی نہیں ہے۔ بہرحال یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن سے، اور قرآن کریم میں اگر کسی بات کی یا کسی آیت کی وضاحت نہیں ہے تو پھر احادیث رسول کو دیکھا جائے گا۔ البتہ بعض روایات ایسی ہیں، احادیث جو ضعیف بھی ہوتی ہیں، اب ان میں دیکھا جائے گا کہ اس کے مقابلے پر صحیح روایات کیا ہیں، پھر اسماء الرجال جو فن ہے اس کے اندر غور و خوض کیا جاتا ہے، صحیح روایات کے ذریعے سے قرآن کریم کی آیت کی تشریح کی جاتی ہے۔ ایسے ہی نبی کی احادیث کے بعد تیسرا قرآن کریم کی تفسیر کا ماخذ ہے اقوال صحابہ۔ ظاہر سی بات ہے جنہوں نے نبی سے قرآن کو سیکھا ہوگا ان سے زیادہ بہتر قرآن کی تفسیر کون کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول سے 10 آیتیں سیکھتے،
اور جب تک ان 10 آیتوں کے معنی اور مطلب کو نہ سمجھ لیتے تو 11ویں آیت نہیں سیکھتے تھے. یعنی صرف قرآن یاد نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے معنی اور مطلب کے ساتھ یاد کرتے تھے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ بقرہ کے پڑھنے میں 8 سال لگے ہیں. اور یا ایک آدمی اردو کی کتابیں پڑھ کے وہ بڑا عالم بن جاتا. کتنے سال؟ 8 سال. سورہ بقرہ وہ سیکھتے رہے، پڑھتے رہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی. ایسی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کسی بلندی پر نازل ہوئی ہے یا وہ کسی نیچے زمین پر نازل ہوئی ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ شان نزول کی تفصیل میں عرض کیا گیا تھا. بہرحال نبی کے شاگردوں سے زیادہ تفسیر کا علم کوئی نہیں رکھ سکتا. انہوں نے براہ راست رسول اللہ سے قرآن کریم کو سیکھا ہے، اور خود رسول اللہ نے دعا بھی دی ہے. جسے حضرت عبداللہ ابن عباس کے متعلق رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، اللہم علمہ قرآن اور وفقہہ فی الدین. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں. آپ فرماتے کہ اللہ انہیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما اور دین کے اندر انہیں تفقہ مکمل طور پر اور واضح طور پر عطا فرما. تو تفسیر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے ذریعے سے آپ کو حاصل ہوا ہے. اسی لیے آپ کو تفسیر کرنے والے جو حضرات ہیں ان تمام میں آپ کو مفسر قرآن میں اعلیٰ خطاب حاصل ہوا ہے. بہرحال اقوال صحابہ کے بعد پھر درجہ ہے اقوال تابعین کا. رسول اللہ فرماتے کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ. تو تابعین کا زمانہ خیر کا زمانہ ہے، اور تابعین نے جو تفسیر پڑھی ہے، تفسیر سمجھی ہے، وہ صحابہ سے سمجھی ہے جو رسول اللہ کے براہ راست شاگرد ہیں. جیسے حضرت مجاہد یہ تابعی ہے، وہ خود فرماتے کہ میں نے پورا قرآن شروع سے اخیر تک 3 مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے سمجھا اور سیکھا ہے. ایک مرتبہ نہیں کہ بس سمجھ لیا اور پڑھ لیا ختم، 3 مرتبہ. کتنا وقت لگا ہوگا. وہ آپ کی خدمت میں جاتے، تفسیر کا علم حاصل کرتے اور پھر اسے تحریر بھی کرتے تھے. اسی لیے آپ امام بخاری کو دیکھیں گے، وہ جب تشریح کرتے ہیں کسی آیت کریمہ کی تو اگر حدیث یا اقوال صحابہ نہیں ہوتے تو وہ امام مجاہد کا قول ذکر کرتے ہیں. آپ کے علاوہ اور بھی بے شمار تعداد ہے تابعین کی. اس کے بعد معاملہ آتا ہے لغت کا. قرآن کے ماخذ و قرآن کو سمجھنے کے لیے لغت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جو قرآن کریم کی لغات سے واقف نہیں ہوگا اس کا معنی کیا ہے تو وہ بھی تفسیر اور تشریح نہیں کر سکتا. لیکن لغت کے اعتبار سے تفسیر وہ معتبر ہوگی جو نبی کی تشریح کے خلاف نہ ہو، یا قرآن کی آیت کے خلاف نہ ہو، یا اقوال صحابہ اور تابعین کے خلاف نہ ہو. ایسا مطلب بیان کرنا جو جمہور اور اجماع کے خلاف ہو، قرآن و حدیث کے خلاف ہو، وہ تفسیر لغت کے اعتبار سے معتبر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لغت کے اعتبار سے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، اور جیسے آپ نے اپنا عصا پتھر پر مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے بہ پڑے. یہ سبھی جانتے ہیں. قرآن کریم کی آپ تفسیری کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، تفاسیر میں آپ کو یہی ملے گا. لیکن ہے کہ نئی تفسیر اور سنا ہوں آپ کو، پھر بات ختم کرتے ہیں. تو سونا تھوڑا اوپر کو نظر کریں. سر سید احمد خان بانی
مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، وہ ان پر غلبہ تھا عیسائیت کا، اور اسی لیے بہت ساری زمین وغیرہ الاٹ ہوئی ہے. خیر وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس سے تو ہمیں بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر غلط کی ہے اور امت کو گمراہ کرنے کا کام کیا ہے. وہ آیت کریمہ کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ فَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، وہ کہتے ہیں کہ یہاں اضرب کے معنی ہے چلو. یہ ضرب اضرب کے معنی مارنا نہیں آتا، بلکہ جس طرح مارنے کے معنی آتے ہیں اس طرح اس کے معنی چلنے کے بھی آتے ہیں. یہ اللہ فرماتے ہیں فَضْرِبُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین کے اندر چلو. ایسے ہی حجر کے معنی پتھر کے آتے ہیں، انہوں نے معنی کیے ہیں چٹان کی، یعنی پہاڑ کی بڑی چٹان. پہاڑ وہ پتھروں کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایک حصے کو بول کر پورا کل مراد لیا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گردن آزاد کرو، کسی نے قتل کر دیا ہے یا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا ہے یا قسم کھانے کے بعد اسے توڑ دیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ گردن آزاد کرو. تحریر رقبہ، رقبہ کے معنی آتے ہیں گردن کے، تو یہاں گردن آزاد کرنے سے مراد یعنی پورا غلام آزاد کرو، صرف گردن نہیں. ایسے ہی یہاں سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہاں پتھر کو بول کر یعنی جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے. پتھر کا ذکر ہے لیکن مراد ہے پہاڑ. تو اب حجر کے معنی کیا ہوئے؟ پہاڑ کے. اور اضرب کے معنی کیا ہوئے؟ چلنا. تو وہ کہتے ہیں فضرب بعصاک الحجر، اس کا معنی ہے اپنے عصا کے سہارے سے پہاڑ پر چلو، اپنے عصا کے ذریعے سے پہاڑ پر چلو. اور پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کے ذریعے سے سہارے سے پہاڑ پر چلے تو آپ نے دیکھا پہاڑ کے اس پار فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے بہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ معجزہ نہیں ہے، یہ تو بس آپ نے پہاڑ پر چڑھ کر دیکھ لیا تو اس طرح 12 چشمے بہ رہے تھے. یہ معجزہ کہاں سے ہو گیا؟ کیونکہ وہ معجزوں کے منکر ہیں، رسول اللہ کے معراج کے منکر ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اس کے منکر ہیں. تو اب جو آدمی منکر ہے کسی بات کا، جب کوئی آیت اس کے خلاف ہوگی وہ توڑ موڑ کر اس کا مطلب بگاڑ دے گا. یہ ہے گمراہیت جو نئے نئے اپنے اسلاف کو چھوڑ کر صحابہ اور تابعین، احادیث رسول اور آیات قرآنی کو چھوڑ کر جب کوئی اپنی جانب سے بیان کرے گا تو گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. بہرحال لغت اگر جمہور اور اجماع کے خلاف نہ ہو، احادیث رسول یا آیات قرآنی کے خلاف نہ ہو تو اس کے ذریعے سے مدد لی جائے گی اور اس کے مطابق تفسیر کی جائے گی. اور پھر چھٹا نمبر ہے عقل سلیم کا. یہ تو ہر کام کے لیے ضروری ہے ہی. جو بے وقوف ہوگا اس کے سامنے قرآن کی آیت کو بیان وضاحت کے لیے دوسری قرآن کی آیت پڑھیں گے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ تبھی آئے گا جب انسان کے پاس عقل سلیم ہوگی. اس کا تو کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. تو یہ ماخذ ہے قرآن کریم کی تفسیر کے لیے. اسی لیے کوئی بھی آدمی صرف جو عربی جانتا ہو اور مکمل اسے عبور نہ ہو آیات قرآنی پر یا حدیث رسول، اقوال صحابہ وغیرہ پر، تو وہ آدمی قرآن کی تشریح اگر کرے گا تو اس کے بہگنے کا شدید امکان ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے ساتھ کی، اپنی رائے سے جو اس کی سمجھ میں آیا، جیسا کہ ابھی مثال عرض کی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس آدمی کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے، تفسیر بھی رائے، تو اگر اس نے صحیح کی ہے فَأَصَابَ، اگر اس نے صحیح کیا ہے تب بھی اس نے غلطی کی ہے. کیونکہ وہ تو تیر ہے، ایک جگہ لگ گیا تو دوسرا خطا جائے گا. اسی لیے مفسرین اسی طرح تفسیریں کرتے ہیں جو آپ کے سامنے عرض کیا گیا ہے. تو خالص عربی جان لینا، چند گرامر یاد کر لینا، اس کی چند لغات کو رٹ لینا، یہ قرآن کے لیے کافی نہیں ہے. بے شمار ہیں آیتیں جن میں آیت نازل ہوئی صحابہ نے خود رسول اللہ سے سوال کیا، جسے جمعہ بیان تھا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس صحابہ نے سوال کیا آخرین سے مراد کون ہے، پھر رسول اللہ نے اس کی تشریح کی ہے. اس طرح بہت سی آیات ہیں. تو صحابہ تو جانتے تھے
اور خود ان کی لغت قریش پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، انہی کی لغت پر، اس کے باوجود بھی انہوں نے قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ سے سوالات کیے ہیں، جس میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عربی جاننے سے قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ مکمل طور پر قرآن پر اور احادیث رسول اور اقوال صحابہ پر انسان کی گرفت نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے اسلاف پر اعتماد کرنا سیکھا جائے، اس کے بعد ہی دین کی صحیح تشریح کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اپنی عمریں مکمل طور پر کھپائی ہے، تب جا کر کے انہوں نے امت کے سامنے اس کی وضاحت اور تشریح کی ہے، اور ہمارا وقت نہیں لگتا، 5 منٹ ہمارے پاس نہیں ہے، استنجا کرنے کا طریقہ تک ہمیں معلوم نہیں، اور ہم قرآن کی اور احادیث کی تفسیر شروع کر دیں، اس کی تشریحات شروع کر دیں، تو یہ گمراہی کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال بعض لوگ ہیں ترجمہ رکھ رہے ہیں، یہ قرآن تھے، اور دیکھنا شروع کرتے ہیں اور پھر سمجھ میں نہیں آتا، وہ بہک جاتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے۔ حالانکہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے بہت سی آیات ایسی میں ہیں جن پر عمل نہیں ہوگا، وہ منسوخ ہیں، لیکن ایک آدمی پڑھے گا تو وہ بحث و مباحثہ شروع کر دیتا ہے، ایسا تو ہے نہیں میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تفسیر بالرائے سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔